پاکستان زندہ باد زندہ باد. When we say to our relatives, Eid Mubarak, or maybe friends or classmates, hello. Hello. Okay. السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں. دوشنبے واٹر کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی مختلف ماہرین اپنے اسپیچز دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور یہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کیسے جو آنے والی دن ہے اس میں پانی کی قلت سے، سیلابوں سے، موسمیاتی تبدیلی سے، اور اسی طرح جو سرحدی دریاؤں کے تنازعات ہیں اس کو ہم کیسے حل کریں گے. تو اس حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ رہے، میں مزید کچھ ماہرین سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا صورتحال ہے، تو ساتھ رہیں. Yes, we are talking about Well, we are doing some watershed management. And we go to You can make a package on this. Make a go to relative. Yes, of course. or maybe friends or classmates, hello. Hello. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. When we say to our relatives, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Yes, and they have to give us maybe some money, some candy, some jewelry, something like this. So like a gift, Some a present. dress. Yes. Shoes. Yes. Yes. Diamonds maybe. Wait. Yeah. Sometimes. Eid Mubarak to Pakistan. Okay. Wait. Eid Mubarak to Pakistan. Eid Mubarak to Tajikistan. Eid Mubarak. اور یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، پانی کے مسائل کے حوالے سے. مختلف اقوام ہیں، ان کے آپس میں مسائل ہیں پانی کے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، گلوبل وارمنگ ہے. اس کے سولوشن کے لیے دنیا اکٹھی ہوئی ہے، UN ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اور اس طرح بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان فیوچر ماحولیاتی مسائل، پانی کے مسائل، گلیشیئر ملٹنگ، اس سے کس طرح نپٹا جائے. اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، کنسنسس ڈیولپ ہو رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں تاجکستان کے لیڈر امام علی رحمان. تو ان کے ویژن کے مطابق جہاں کوئی سومن جو صدارتی محل ہے ان کا، اس کے اندر یہ کانفرنس ہو رہی ہے. یورپین نمائندے ہیں، پاکستان سے ہمارے انوائرمنٹل منسٹر ہیں، مختلف منسٹرز ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ آ رہے ہیں. اس حوالے سے بات چیت جاری ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. Very vulnerable to the water security. However, we have been working towards achieving the SDGs. Social grounding water resources. Tajikistan activities members of France, Vietnamese and French. We have just successfully concluded the fourth Dushanbe Water Conference. I want to take this opportunity to express my deep gratitude to the government and the people of the Pakistan for hosting this important conference and for their exceptional hospitality. It has been a distinct honor to co-chair this conference alongside the government of Pakistan. Dushanbe Water Process plays a vital role in sustaining political momentum on water issues across the United Nations system. This year's conference serves as a key milestone on the road toward the 2026 UN Water Conference, which will be co-hosted by Senegal and the United Arab Emirates later this year. Over the course of this conference, we brought together governments, UN entities, international organizations, financial institutions, civil society, academia, youth, the private sector, and other stakeholders. Our shared objective
very clear. To accelerate the implementation of our water-related measures and commitments. The sixth systematic sessions aligned with the sixth enacted goals of the 2026 UN Water Conference, covering water and sanitation access, climate resilience, cooperation, financing, and bilateral governance. Throughout the sessions, the participants highlighted how water is an essential connecting thread across climate action, biodiversity, food systems, energy security, public health, and regional as well as global stability. 5 urgent messages emerged from our discussions. First, SDG 6 remains far off the track. We must urgently accelerate our efforts. Today, 2.2 billion people still lack safe drinking water access, and 3.5 billion people lack safely managed sanitation. Second, integrated approaches and robust international cooperation are essential. In Asia alone, water demand is projected to surge by 55% by 2030. Third, greater investments are needed, particularly for developing countries. Recent estimates suggest an annual financing gap of over $130 billion to achieve the universal access to sanitation. Fourth, we must continue to harmonize water-related processes and initiatives to maximize the impact and eliminate fragmentation. And finally, participants emphasized maintaining momentum towards the 2026 UN Water Conference and beyond. A very defining feature of this year's conference was our forward-looking dialogue on water beyond 2030. Participants explored integrating water into future global sustainable development frameworks and strengthening global water cooperation. These important insights will directly inform the upcoming developmental processes and deliberations here in Abu Dhabi and in Iran, including our preparations for the 2028 UN Water Conference. Well, distinguished members of the media, thank you so much for your efforts, your excellent coverage for this Dushanbe Water Conference. This actually helped to elevate the huge impacts generated by this conference, especially by the consensus adoption of the Dushanbe Declaration. So, the United Nations system remains fully committed to working with Tajikistan and the member states of the United Nations and other partners to advance the Water Action Decade and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Thank you so much. Завершение хотел бы выразить искреннюю признательность участникам конференции за активное участие нашему международному партнеру, за поддержку, опять же, национальному организационному комитету, членам группы друзей в Организации Объединенных Наций, секретариату и штабу конференции за проделанную работу по успешной организации международного мероприятия. Желаю всем вам здоровья и благополучия. Спасибо. जनरल सेक्रेटरी को बोला जाए।